مکاشفہ 22 باب کی 3 آیت۔ اور پھر لعنت نہ ہوگی اور خدا اور برہ کا تخت اس شہر میں ہوگا اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے، آمین۔ پرانا عہد نامہ کا مطالعہ کرنے سے علم ہوتا ہے کہ آدم اور حوا کی نافرمانی کے سبب گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب شریعت آئی اور شریعت پر عمل نہ کرنے والے مجرم ٹھہرے۔ آدم اور حوا نافرمانی کے باعث لعنتی ٹھہرائے گئے۔ سانپ اور زمین پر بھی لعنت بھیجی گئی اور پھر سزاؤں اور لعنتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ کھیتوں کا پیداوار نہ دینا، جانوروں کا مر جانا، انسانوں میں خطرناک بیماریاں اور قحط سالی، یعنی وہ سب کچھ جو بہت تکلیف دہ ہے، یہ سب لعنتیں تھی۔ آج بھی لوگ پریشان ہیں، دکھی ہیں، بیمار ہوتے ہیں اور بہت ساری پریشانیاں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ لعنت کے متحد ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ خدا کے کلام کو باقاعدہ نہ جاننا زیادہ خوفناک ہے۔ آپ اگر پریشان ہیں تو صرف اس لیے کہ بائبل مقدس کا مطالعہ نہیں کرتے اور سوچتے ہیں کہ شاید آپ پر یا آپ کے خاندان پر لعنت ہے۔ ہوشیہ 4 باب کی 6 آیت کا مطالعہ کریں۔ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے۔ بہت سے لوگ خاندانی نسل در نسل لعنتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو مصائب کا شکار ہیں وہ سوچتے ہیں کہ وہ لعنت کی وجہ سے مشکلات سے گزرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یسوع مسیح کے آنے سے پہلے دنیا لعنتوں اور شریعت کے تحت تھی، لیکن یسوع کے آنے سے سب کچھ بدل گیا۔ وہ لعنتوں کی طاقت کو توڑنے اور ہمیں رہائی دینے آیا۔ غلاطیوں 3 باب کی 13 آیت۔ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ مسیح نے ہمیں شریعت کی لعنت سے چھڑایا، ہمارے لیے لعنتی بنا۔ یسوع نے وہ سزا اپنے اوپر لے لی جس کے ہم مستحق تھے، اور اپنی موت اور جی اٹھنے کے ذریعے اس نے ہمیں خدا سے ملایا اور ہماری زندگیوں پر لعنت کی طاقت کو توڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع کے ماننے والوں پر اب کوئی لعنت نہیں۔ ہم اب لعنتوں کے بوجھ تلے نہیں ہیں، بلکہ ہم خدا کی نعمتوں کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ افسیوں 1 باب اور اس کی 3 آیت۔ خداوند کی حمد ہو جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی۔ ہر روحانی نعمت ہمیں یسوع کے ذریعے دستیاب ہے اور ہم اس پر ایمان کے ذریعے ان نعمتوں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ لعنت کا تصور ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں۔ خدا کے قوانین بنی اسرائیل کو برکت دینے اور خوشحالی لانے کے راستے کے طور پر دیے گئے تھے، لیکن اگر وہ ان قوانین کی نافرمانی کریں گے تو وہ لعنتی ہوں گے۔ استثناء 28 باب میں برکات اور لعنتوں کے بیان کو ضرور مطالعہ کیجیے۔ لیکن ہمارا ابتدائی صحیفہ ہمیں بتاتا ہے کہ جس دن آپ نے مسیح یسوع کو قبول کیا اور اس کے نام پر ایمان لائے، آپ کا خاندانی سلسلہ بدل گیا۔ آپ خدا سے پیدا ہوئے۔ ہو سکتا ہے آپ کا جسمانی جسم اور خاندان تبدیل نہ ہوا ہو، ہاں، لیکن آپ کا پیدائشی سرٹیفکیٹ روح کے مطابق تبدیل کر دیا گیا تھا۔ آپ کا خاندانی سلسلہ بھی بدل گیا اور آپ خدا کی ذمہ داری بن گئے۔ تو جو کچھ آپ کے ارد گرد ہے وہ آپ کے نئے اور مستند خاندان کی نسلی برکت ہے۔ لیکن ہم یہ کیسے یقینی بنائیں کہ ہماری زندگیوں میں مزید لعنتیں نہ آئیں؟ ہم ان برکات کا دعویٰ کیسے کرتے ہیں اور اس آزادی میں رہتے ہیں جو یسوع نے ہمارے لیے جیتی ہے؟ یہ آسان ہے۔ خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارنا اور اس کے حکموں پر عمل کرنا۔ یعقوب 1 باب اس کی 25 آیت۔ لیکن جو شخص آزادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا ہے وہ اپنے کام میں اس لیے برکت پائے گا کہ سن کر بھولتا نہیں بلکہ عمل کرتا ہے، آمین۔ ہم خدا کی فرما برداری کرنے اور اس کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اس بات کا یقین کر سکتے ہیں کہ ہم اس کی برکتوں میں جی رہے ہیں اور ہماری زندگیوں میں مزید کوئی لعنت نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں زندگی میں کبھی بھی چیلنجز یا مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ہم ایک زوال پذیر دنیا میں رہتے ہیں اور یہاں ہمیشہ جد و جہد اور مشکلات رہیں گی، لیکن یسوع کے ماننے والوں کے لیے ہمارے پاس امید اور وعدہ ہے، اور خدا ہمارے ساتھ ہے۔ وہ ہماری بھلائی کے لیے ہر کام کرتا ہے۔
رومیو 28 باب کی 8ویں آیت، مشکلات کے درمیان بھی ہم اس علم میں آرام کر سکتے ہیں کہ ہمیں خدا کی طرف سے نوازا گیا اور ہماری زندگیوں میں مزید کوئی لعنت نہیں ہے۔ لہٰذا آئیے ہم آزادی اور برکات میں رہنے کی کوشش کریں جو یسوع نے ہمارے لیے جیتی ہے۔ آئیے ہم اس کے کلام کے فرما بردار بنیں اور اس کی محبت اور فضل ہماری زندگیوں میں ہمیشہ قائم رہے اور ہماری زندگیوں میں تبدیلی لاتا رہے۔ آئیے ہم اسے تمام جلال اور حمد دیں کیونکہ وہ تمام عزت اور عبادت کے لائق ہے۔ آج جان لیں کہ دوبارہ پیدا ہونے والا کوئی بھی مسیحی کسی بھی لعنت کی زد میں نہیں۔ اس سچائی کا علم آپ کو اس میں آزاد کر دے گا جس سے مسیح نے پہلے ہی آپ کو آزاد کر دیا ہے۔ صحیفے بجا طور پر اعلان کرتے ہیں، آج ہی مسیح میں اپنی نجات اور آزادی کا اقرار کریں اور یاد رکھیں رومیوں کے خط میں لکھا ہے، بس اب جو مسیح میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور آپ کی برکتوں میں ہر روز اضافہ کرے۔